بہت شکریہ شریف مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے خان صاحب کا پارٹی کے لیڈران پر اعتماد کم کیوں ہو رہا ہے کہ ایک طرف بشرا بی بی ہیں اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ ہیں، جو اہم معاملات پہ ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے آپ کی 24 نومبر کی کال کا اعلان ہو، وہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے آ کے جیل سے باہر کیا۔ پھر یہ جو آپ کی سول نافرمانی کی وجہ سے آپ کی موومنٹ کا اعلان ہوا ہے، یہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے آ کے کیا ہے۔ پارٹی کے لیڈران بھی مل کے آئے تھے، لیکن ادھر سے اعلان نہیں ہوا، بلکہ علیمہ خان صاحبہ سے خان صاحب نے یہ اعلان کروایا۔ جبکہ بشرا بی بی کی اگر ہم بات کریں تو وہ اب خیبر پختونخوا میں بڑی ایکٹیو ہیں، وہاں کا پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں آپ کے، ان سے رابطے کر رہی ہیں۔ آج صدر میں کارکن کے پاس گئی تو وہاں جا کے انہوں نے جو گفتگو فرمائی، بڑا واضح ان کی گفتگو کے اندر نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی علی مین گھنڈا پور پہ بڑا واضح انہوں نے آج عدم اعتماد کیا ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر؟ بہت شکریہ۔ خان صاحب نے اپنی قیادت پہ کبھی عدم اعتماد نہیں کیے ہیں، البتہ اس کڑے وقت میں خان کی بہنوں یا خان کی اہلیہ کے ذریعے پارٹی کو تقویت ملی ہے۔ البتہ جس بیان کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں سے ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ڈی چوک کے بشرا بی بی نزدیک، کے بیان کی بات کریں جو آج صدر میں دیا انہوں نے آج، جی ہاں، تو جہاں ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، بشرا بی بی کی گاڑی پہ، وہ گاڑی جو ہے بالکل کنڈم ہو گئی۔ یہ اعظم سواتی صاحب کی گاڑی تھی، اس کا ٹائر جو ہے برسٹ ہوئے، ان کے شیشے پہ لیکوڈ پھینکا گیا۔ اس وقت علی امین خان جو ہے ابتدا سے لے کر اخیر تک، اور اس کے کابینہ کے چند وزراء جس میں پختونیار ایک وزیر ابنوشی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، عمر ایوب خان بھی ساتھ تھے، اور یہ سب نے اکٹھے بکتا یہ فائرنگ ان پہ ہوئی۔ پھر ان کا قافلہ جو ہے 3 دفعہ مارگلا روڈ پہ اور جو زو کے پاس 3 جگہوں پہ جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی۔ پھر جو ہے ٹرکوں سے جو ہے روڈ بلاک کیا گیا۔ ایک اور چیک پوسٹ تھی جو کہ منال کے پاس ہے۔ یہ ڈی چوک سے لے کر مانسیرا اور پھر مانسیرا سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور پہنچانے تک کا عمل، یہ سب لوگ اکٹھے تھے۔ اور بشرا بی بی جو کہہ رہی ہے کہ میں رات 12:30 تک اکیلی تھی ڈی چوک کے اندر، دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ شاید ورکر کا گلہ کر رہی ہو، لیکن ورکر بھی اتنی تعداد میں نہیں تھے کیونکہ گولیاں پڑ رہی تھی۔ وہ اور تو پارٹی کے رہنماؤں سے شکوہ کر رہی ہیں کہ میں اکیلی تھی وہاں پہ، لوگ ورکر دیکھ رہے تھے، وہ گواہ ہیں ساری صورتحال کے کہ میں اکیلی تھی وہاں پر، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے وہاں سے۔ اس میں دیکھیں، اب اگر ایسے موقع پہ ان لوگوں نے گولیاں کھائی، مر گئے، زخمی ہو گئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے پشتونوں کی روایات کی لاج رکھی ہے، اپنی جان پہ کھیل کے انہوں نے بشرا بی بی کو بچایا، تو لہٰذا یہ زیادتی ہوگی کہ کب تک بشرا بی بی وہاں موجود تھیں بلیو ایریا میں؟ دیکھیں، یہ جب فائرنگ شروع ہوئی بلو ایریا میں، آپ بلو ایریا کی بات کر بلیو رہے ایریا ہیں، کی بات کریں، انہوں نے کب چھوڑا بلیو ایریا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہی 12:30 تک میں وہاں موجود تھی، تو وہ کب تک تھی وہاں موجود؟ میں آپ کو عرض کروں نا، یہ پہلے ان کا قافلہ جو ہے چائنا چوک پہ تھا، اور اس سے پھر جو ہے فائرنگ جب شروع ہوئی تو انہوں نے منہ کیا سینٹورس کی طرف۔ پھر جو ہے یہ جو ڈیواٹسن ہیں وہاں سے ماسک لوگوں نے ان پہ اٹیک کیا۔ پہلے یہ موٹر وے جانا چاہتے تھے، میری عرض سنیں نا، یہاں پہ کم از کم یہ ڈی واٹسن کے پاس جو ہے 9:30 بجے کے بعد جب یہ وہاں سے آئے تو تقریباً 12 لگ بھگ ہو چکے تھے جب یہ ڈی واٹسن کے پاس پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ مارگلا روڈ کی طرف نکلے ہیں، اور مارگلا روڈ سے ہوتے ہوئے زو کے پاس سے گزر کے منال کی طرف گئے۔ تو یہ ٹائمنگ ہے، لیکن یہ جو لیکن بیان ہے، کسی ایک منٹ کے لیے بھی خیبر پختونخوا کی جو قیادت تھی بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ایک منٹ کے لیے بھی ان کو نہیں چھوڑا، بلکہ میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں جس میں وہ خود گولیوں کی گنگرج میں اتر کے بی بی یہ پھر صاحبہ، یہ کیا یہ غلط بیانی ہے جناب کہ میں اکیلی نہیں، تھی وہاں پہ؟ یہ کیا ہے پھر؟ یہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا سارا؟ اب میرا خیال نہیں ہے کہ ان کا مطلب لیڈرشپ پہ الزام لگانے کا تھا، خصوصاً علی امین خان جس نے ان کے یعنی بالکل بھائی کی طرح ان کی حفاظت کی۔ اور دیکھو، اگر یہ دیکھ لیں کہ خدا نخواستہ خان کی خاتون خانہ کو کچھ ہو جاتا یا کوئی اس طرح جو ہے سین بن جاتا کہ ان کو جو ہے اغوا کر لیا جاتا، گرفتار ہو جاتی، مطلب یہ قیادت منہ دکھانے وہ تو کی ٹھیک ہے، تربیت نہ لیکن یہ جو رہتی۔ ہوا وہاں پہ آج ان کی طرف سے بیان آنا، انہوں نے تو سیدھا سیدھا علی امین گھنڈا پور کو چارج شیٹ کیا ہے، پارٹی کے باقی جو خیبر پختونخوا سے رہنمائے تھے ان سب کو چارج شیٹ کیا ہے کہ کوئی نہیں تھا، میں وہاں پہ اکیلی تھی، سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے۔
دیکھیں یہ علی امین خان ہی کے تو فعل یہ 5 احتجاج ہوئے. یہ سب لوگوں کو جمع کرنا، ان کو گاڑی فراہم کرنا، سب کو کھانا کھلانا، سب خود ہر جگہ شیل اور انتھوگیس کا یہ اس طرح ڈسکریڈٹ کرنا جو ہے چاہے اور میرے خیال میں بی بی صاحب کا مطلب علی امین خان کی طرف نہیں ہے. تو کس کی طرف ہے؟ کون چھوڑ کے گیا وہاں سے انہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ لوگ بھاگ رہے تھے اور ایک دو مواقع پہ انہوں نے وہ علی تو امین لوگوں خان کو گواہ بنا رہی ہیں، وہ تو جو شرکا ہیں نہیں، انہیں گواہ بنا رہی ہیں کہ آپ علی لوگ امین گواہ ہیں، خان مجھے یہ سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. نہیں، بی بی صاحبہ جو ہیں گولیوں کی گرج میں بھی ٹھہرنا چاہتی تھی. انہوں نے علی امین خان کو کہا یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کو روکو. یہ میں اس حد تک جو ہے ان کی جرت کی شہادت دیتا ہوں. صحیح ہے. تو یہ یعنی کہ عدم اعتماد نہیں ہے پارٹی کے لوگوں کے اوپر کہ ایک طرف بشرا بی بی ایکٹیو ہیں، وہ وہاں پہ ایم پی ایس سے رابطے کر رہی ہیں جا کے انہوں نے آج چیکس بھی ڈسٹریبیوٹ کیے. وہ تو سیاسی خاتون نہیں، ان کا پھر کیا معاملہ ہے؟ ایم پی ایس سے کیوں رابطے کر رہی ہیں سارے؟ نہیں، ایم پی ایس سے ان کو روابط کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہمارے انڈسپیوٹڈ لیڈر کی خاتون خانہ ہیں، تو ہر ایک ایم پی اے جو بھی ہے اس کا دل سے انڈسپیوٹڈ لیڈر آپ کے جو ہیں وہ یہ بات بارہا واضح کر چکے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ گھریلو خاتون ہے. کیا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. اور ایک بات اور واضح کر دوں کہ خان نے یہ سبق سکھایا ہے. ہمارا سیٹ آف مائنڈ جو ہے صحیح. وہ نون کے یا پیپل پارٹی یا اے این پی یا جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کی طرح نہیں ہے جہاں موروثی سیاست جو ہے پل رہی ہے، اور نہ کبھی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر یا لیڈر اس کو قبول کر سکتا ہے. خان اندر ہے یا باہر ہے، وہ ہمارا علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج تک جو ہے بالکل سخت جلگار انہوں نے رکھی ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے. وہاں انہیں بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط نمبرز کوٹ کیے ہیں ہمارے پارٹی کے جو لاپتہ افراد، جو ہمارے کارکنان لاپتہ ہیں ان کے بارے میں. اب بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں جی جو لوگ اٹھائے گئے ہیں یا وہ حراست میں ہیں، گرفتار ہوئے، انہیں ہم لاپتہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہہ رہے ہیں سب کے نالج میں ان کا. دیکھیں بیرسٹر گوہر ان کا کیا چل رہا ہے پھڈا آپس میں؟ نہیں، کوئی پڑا نہیں ہے، لیکن بیرسٹر گوہر نے جو اعداد و شمار بتائیں وہ ایک وکیل ہے. ہاں، تو لہٰذا وہ مبالغہ آرائی نہیں کر سکتا ہے. پہلے ہی مطلب اس مبالغے کے چکر میں جو ہے میڈیا نے حشر نشر کر دیا. تو لہٰذا بیرسٹر گوہر نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے، اس نے ہر ایک چیز ویریفائی کی اور اس کے بعد آ کے بتایا. تو لہٰذا مصلحت کے تحت یا سیاسی وجوہات کی بنا پہ وہ اعداد و شمار بڑا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتا ہے. اور وہ ہے بھی ایسا آدمی ایک کھرا یہ سچا. بات علیمہ خان صاحبہ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیں، وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے پہ بیرسٹر گوہر کو گنہگار قرار نہیں دیا جا سکتا. وہ ایک کھرے سچے آدمی ہے، ایک اسٹریٹ فارورڈ. پھر کیا وجہ ہے کیوں علیمہ خان صاحب انہیں ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ خان صاحب کی موجودگی میں بھی کل انہیں ٹارگٹ کیا گیا، ان سے بڑے سخت سوالات کیے ہیں. وہ تو بڑا گرل کر رہی تھی کل انہیں. نہیں، ٹارگٹ پٹیالہ نہیں جیل کے کیا، اندر وہ ٹارگٹ نہیں کرتی. علیمہ طرح سے خان سوال ہمیشہ جواب بڑی کیا انہوں نے شفقت سے وہاں پہ. گفتگو کرتی ہیں، لیکن یہ پارٹی کے اندر کوئی چیزوں پہ بات ہو جائے تو یہ اختلافات یہ تو تو نہیں خبر